सरजमीन शापा। Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video I'll react to दौलत के लिए इस्लाम को छोड़ने वाले बदबख्त लोग। कौन लोग हैं ये जिन्होंने दौलत के लिए इस्लाम को छोड़ा है और कोई और मज़हब को अपनाया है सिर्फ़ और सिर्फ दौलत के चक्कर में। सो आइए इस वीडियो में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3। उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आपने बारहा ये तो सुना होगा कि बहुत से लोगों ने राह हिदायत पाकर दीन इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन क्या आपने ऐसे बदकिस्मत लोगों के बारे में सुना जो दुनिया की दौलत और शोहरत कमाने के लिए दीन इस्लाम से मुनहरिफ हो गए? शोबिज की दुनिया में दौलत और शोहरत पाने और गैर मुस्लिम आकाओं को खुश करने के लिए इन्होंने कैसे अपने ईमान का सौदा किया, इन बदकिस्मत लोगों के बारे में जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, जिन्होंने इस दीन हक को छोड़कर तबाही और बर्बादी के रास्ते को चुन लिया। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं परवीन बॉबी की। भारत की टॉप एक्ट्रेस परवीन बॉबी ने 1980 की दहाई में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और हर तरह के रोल अदा किए। दौलत और शोहरत कमाने के लिए हर तरह के फैश सीन अक्स बंद करवाए। हालांकि परवीन का ताल्लुक एक पख्तून कबीले से था। परवीन के बाप का नाम वली मोहम्मद खान था। परवीन अमिताभ बच्चन की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। परवीन की खूबसूरती और जवानी इतनी मशहूर कुन थी कि जो भी देखता दम बखुद रह जाता। परवीन ने अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में काम किया। इसके अलावा कई अदाकारों के साथ इसके नाजायज ताल्लुकात भी कायम रहे। फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद एक हिंदू साधु यूजे कृष्णा मूर्ति के साथ रूहानियत के सफर के लिए कई ममालिक का सफर किया। यूं इस बदकिस्मत औरत ने इस्लाम को छोड़कर ईसाई मजहब को कबूल कर लिया। परवीन बॉबी 22 जनवरी 2005 की सुबह मुंबई में अपने फ्लैट पर मुर्दा हालत में पाई गई। जब उसको रेस्क्यू किया गया तो मालूम हुआ कि ये कई दिनों पहले ही मर चुकी थी। कई दिन तक अपने कमरे में मुर्दा हालत में पड़े रहने की वजह से इसकी लाश से ताफुन उठने लगा और किसी को कानों कान खबर भी ना हुई। उम्र के आखिरी हिस्से में कई तरह की बीमारियों का शिकार हो चुकी थी और इसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। दोस्तों, अब आपको तिलकर रत्ने दिलशान के बारे में बताते हैं। दिलशान, जो कि श्रीलंका से ताल्लुक रखता है और एक मशहूर क्रिकेटर है, श्रीलंकन क्रिकेट टीम का साबिक कप्तान भी रहा है। इसका शुमार दुनियाई क्रिकेट के अमीर तरीन लोगों में होता है। दिलशान आईपीएल में भी नुमाया कारकर्दगी दिखा चुका है और इस वजह से इसने काफी दौलत भी समेटी। दिलशान सन 1976 में श्रीलंका में पैदा हुआ। दिलशान के वालिद मुसलमान जबकि वालदा बुद्ध मत मजहब से ताल्लुक रखती थी। बचपन में दिलशान मुसलमान था और आपको यह जानकर हैरत होगी कि इसने कुरान पाक मुकम्मल पढ़ रखा था और इस पर अमल भी करता रहा। दिलशान को बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक था और जवानी तक पहुंचते ही एक अच्छा क्रिकेटर साबित हुआ, लेकिन अपना कैरियर बनाने के लिए इसको मुख्तलिफ मुश्किलात उठाना पड़ी। फिर एक रोज इसके क्रिकेट कोच ने इसे यह मशवरा दिया कि अगर क्रिकेट की दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो दीन इस्लाम को छोड़ दो। फिर यूं हुआ कि कोच की बातों में आकर 16 साल दिलशान ने दीन इस्लाम छोड़ दिया और बुद्ध मजहब में शमूलियत इख्तियार कर ली। क्योंकि बुद्ध मत श्रीलंका का सरकारी मजहब है, तो मजहब तब्दील करने के बाद दिलशान को क्रिकेट की दुनिया में खूब पजीराई हासिल हुई। ना सिर्फ क्रिकेट की दुनिया बल्कि म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री ने दिलशान को हाथों हाथ लिया और ये रातों रात दौलत और शोहरत की बुलंदियों को छूने लगा। दुनियावी ऐशो इशरत की खातिर इस बदबख्त इंसान ने दीन इस्लाम को छोड़कर कुफर का रास्ता इख्तियार किया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। नाज़रीन मोहतरम, अब आपको जावेद अख्तर के बारे में बताते हैं। जावेद अख्तर बरसगीर पाक व हिंद का मशहूर शायर है। इसका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। जावेद अख्तर इस वक्त 78 बरस का हो चुका है। जावेद अख्तर उर्दू अदब की दुनिया का एक जगमगाता सितारा तस्वुर किया जाता है। ये एक बहुत ही उम्दा लिखारी है। जावेद अख्तर 17 जनवरी 1945 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में पैदा हुआ। वालिद का नाम जानिसार अख्तर था। इसके वालिद भी एक शायर थे। इसके दादा फजल हक खैराबादी बरसगीर के मशहूर आलिम दीन थे, जिन्होंने 1857 में मजहबी बुनियाद पर तकसीम हिंद की तहरीक चलाई थी। जावेद अख्तर का असल नाम जादू था और ये नाम इसके वालिद जानिसार अख्तर ने अपनी एक हिंदुस्तानी फिल्म के गीत के मुनासबत से रखा था और इसकी वजह यह थी कि वो उस दौर का कामयाब तरीन गीत था, जिसके बोल कुछ यूं थे, लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा।
جاوید اختر نے لکھنؤ سے تعلیم حاصل کی۔ والد کی طرح جاوید اختر کی قلم میں ایسا جادو تھا کہ جو کوئی اس کا فن سنتا تھا وہ حیران رہ جاتا تھا۔ مسلم گھرانے میں تربیت پانے والا جاوید اختر ہندو مذہب سے متاثر ہوا اور فلم انڈسٹری کی چکا چوند روشنیوں کو دیکھ کر اس بدبخت انسان نے بھی دین اسلام چھوڑ دیا۔ آج کل یہ شخص کہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے اور اس کو بنانے والا بھی کوئی نہیں ہے اور مرنے کے بعد کسی سے کوئی بھی احتساب نہیں ہوگا۔ جاوید اختر خود کو سرعام ملحد کہتا ہے، یعنی کہ لا دین، جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو۔ بہرحال جاوید اختر چال ڈھال سے ایک ہندو معلوم ہوتا ہے، جبکہ یہ خود پرست شخص اپنے آپ کو ایک سچا اور پکا ہندوستانی ثابت کرنے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے اور اس وجہ سے یہ معاشی طور پر کافی خوشحال بھی ہو چکا ہے۔ بھارتی حکومت اسے خوب نوازتی ہے، جبکہ فلم انڈسٹری میں بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اب آپ کو وسیم رضوی کے بارے میں بتاتے چلیں۔ سید وسیم رضوی شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والا ہندوستانی ہے۔ وسیم رضوی انڈیا کے بھارتی شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین بھی تھا، لیکن بی جے پی حکومت آنے کے بعد یہ اپنا مذہب چھوڑ کر مودی سرکار کے قریب ہوتا چلا گیا۔ اس نے اسلام کے خلاف پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ اس کام میں شدت اس وقت آئی جب وسیم رضوی نے مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے نعوذ باللہ قرآن پاک میں موجود 26 آیات کو قرآن مجید فرقان حمید سے حذف کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ یہ مسلمانوں کے خلاف گھناؤنا پراپوگنڈا تھا۔ اسی وجہ سے انڈین مسلمانوں نے احتجاج کیا اور اس کے سر کی قیمت بھی مقرر کر دی گئی۔ اس کے بعد وسیم رضوی نے ہندوؤں کی مکمل پناہ حاصل کرنے کے لیے غازی آباد کے ایک مندر میں تقریب کے دوران باقاعدہ اعلان کر دیا کہ وہ اسلام مذہب کو چھوڑ کر ہندو مذہب میں شامل ہو رہا ہے اور اس تقریب میں بطور آگ کی پوجا کر کے اپنے آپ کو ہندو ثابت کر دیا۔ بھارت کے اسلامی علماء نے وسیم رضوی کے خلاف فتویٰ بھی جاری کیا، جبکہ وسیم رضوی کو مودی حکومت کی جانب سے مکمل پشت پناہی حاصل ہے اور اب تو اس نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا ہے۔ اس کا ہندوانہ نام جتیندر رانا رائن سنگھ تیاگی ہے اور اس بدبخت انسان نے وصیت بھی کی ہے کہ مرنے کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا جائے۔ ناظرین گرامی، آخر میں ذکر کرتے ہیں زین ملک کا۔ زین ملک برطانیہ سے تعلق رکھتا ہے اور ایک گلوکار ہے۔ زین ملک کا والد یاسر ملک مسلمان ہے اور پاکستان سے تعلق رکھتا ہے، جس نے یو کے کی ایک گوری کے ساتھ شادی کر رکھی ہے، جس سے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا۔ زین ملک نے اپنے بچپن میں قرآن کی تعلیمات بھی حاصل کی۔ زین ملک کی پرورش اسلام کے مطابق ہی ہوئی اور ایک برطانوی فیشن میگزین واقعوں کو انٹرویو کے دوران زین ملک نے انکشاف کیا کہ وہ اب مسلمان نہیں رہا، کیونکہ وہ اپنی زندگی کو مسلمانوں کے مطابق نہیں گزارتا۔ زین ملک باکسر بھی رہ چکا ہے۔ ایک بار اس نے برطانیہ کے ایک شو میں شرکت کی اور اس شو میں اپنا ٹیلنٹ دکھایا۔ اسی شو سے اس کی شہرت کا سفر شروع ہوا۔ شہرت کو سنبھالنے کے لیے اس نے اسلام سے دوری اختیار کر لی اور خود کو ملحد کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ ایک امریکی ماڈل کے ساتھ ریلیشن شپ میں بھی رہا، جس کا نام گیگی حدید ہے، اور اس ماڈل کے ساتھ 6 سال تعلقات رکھے اور ان ناجائز تعلقات کے نتیجے میں زین ملک کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد آپس میں لڑائی جھگڑے کی بنا پر زین ملک کو 1 سال جیل کاٹنا پڑی۔ اس وقت زین ملک کو دنیا کے ٹاپ گلوکاروں میں شامل کیا جاتا ہے۔ زین ملک ماہانہ لاکھوں ڈالر کماتا ہے، لیکن اس بے پناہ دولت کے باوجود ذہنی سکون سے محروم ہے اور ایک بے معنی سی زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ اس نے اسلام کو چھوڑ کر اپنے دلدل کا انتخاب کیا اور اب خدا کا قہر اس پر برس رہا ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ یہ تھے دولت کے لیے اسلام کو چھوڑنے والے بدبخت لوگ۔ دولت کے لیے، مجھے نہیں لگتا کہ دولت کے لیے کوئی اسلام کو چھوڑے گا، لیکن شاید وہ ان کو گناہوں سے بھری ہوئی زندگی، گناہوں میں اتنے ڈوب گئے کہ ان کو جو ہے وہ اسلام برا لگنے لگا ہے، اور کیونکہ اسلام اور گنہگار یا گناہ سے بھری ہوئی زندگی جو ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہوتی۔ یا تو پھر اسلام کو فالو کرنا ہے، یا پھر اسلام کو چھوڑ کے پھر اپنی گناہوں سے بھری ہوئی زندگی کا اختیار کر لے۔ تو انہوں نے گناہ والا راستہ اختیار کر لیا ہے تاکہ ان کو پھر کوئی وہ نہ ہو، کوئی کیا کہتے ہیں ضمیر جو ہے وہ جاگ
نہ جائے اور ان کو احساس نہ ہو کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، تو انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے. اور کچھ جو ہے کرسچنز ہو گئے، کچھ ہندو ہو گئے، کچھ بدھسٹ کیا بولتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ایتھیسٹ ہو گئے، مطلب وہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، مطلب ماننا چھوڑ دیا ہے اور ملحد بن چکے ہیں. تو اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو وہ گناہوں سے بھری ہوئی زندگی اور گناہوں والا راستہ جو ہے ان کو زیادہ اچھا لگنے لگا ہے، تو انہوں نے صحیح راستہ چھوڑ کر جو ہے وہ گناہوں کا راستہ اختیار کر لیا ہے. صرف دولت کے لیے ہی نہیں، لیکن بس بھٹک گئے، راستے سے بھٹک گئے، ان کو گناہ جو ہے وہ اچھے لگنے لگے ہیں، تو انہوں نے وہی راستہ اختیار کر لیا ہے. انہوں نے جو ہے وہ اس کے بعد بھی کامیابیاں بھی حاصل کی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ دنیاوی دھوکہ ہے، یہ دنیا کا دھوکہ ہے، جس کے وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ ہاں ہم نے صحیح راستہ اختیار کر لیا ہے، اسی لیے تو ہمیں اتنا سکسیس ملا ہے. لیکن سکسیس کا اصل حقیقت جو ہے وہ آخرت میں ہی دکھائی دے گی، اور ان کو تبھی پتہ چلے گا کہ ان کا جو اختیار تھا، جو انہوں نے اختیار کر لیا ہے، جو راستہ انہوں نے اختیار کر لیا ہے، کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا. ابھی اس دنیا میں پتہ نہیں چلے گا ان کو، کیونکہ وہ جو ہے وہ ان کو سکسیس مل رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے، تو وہ اور مزید جو ہے وہ پکے ہو رہے ہیں اس راستے پہ، جو ہے وہ اور مزید پکے ہو رہے ہیں. حالانکہ ان کو دل کا سکون نہیں مل رہا، لیکن پھر بھی جو ہے ان کو جو سکسیس ملا ہے اس کی وجہ سے جو ہے ان کو لگ رہا ہوگا کہ ہم نے صحیح کیا ہے. لیکن صحیح کیا غلط کیا ان کو تبھی پتہ چلے گا جب وہ مر کر اپنے خالق سے ملاقات ہوگی، تو تبھی ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا صحیح فیصلہ کیا ہے یا غلط فیصلہ کیا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے دنیا کی فتنت سے بچائے، ہم کو ہمیشہ جو ہے صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. دھرتی